إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. चेक कर लो, स्पीकर बंद हो गया ऊपर का। काबिल साद एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह ताला का जिस कदर भी शुक्र अदा किया जाए कम है कि उस खालिक व मालिक व राज़िक ने, उस रब्बे अर्ज़ुस्समा ने हमारी ज़िंदगी में एक मर्तबा फिर अपना मेहमान रमज़ानुल मुबारक को हमारे नसीब में लिख दिया। बहुत से ऐसे हमारे रिश्तेदार, महल्लेदार, अज़ीज़ व अक़रबा जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं, जबकि पिछले रमज़ानुल मुबारक में हम इकट्ठे रोज़ा रखते रहे, सहर व अफ्तारी करते रहे और क़यामुल लैल करते रहे।
نہ جانے کتنی گھڑیاں ہماری باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آغاز میں ہی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کا لغوی معنی ہوتا ہے رکنا، باز رہنا، کسی بھی چیز سے رک جانا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک دوسرے مقام پر انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، یہاں روزہ سے مراد بولنے سے رکنا، صوما۔ ایک ہوتا ہے روزہ رکھنا اور ایک ہے روزہ پانا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، توجہ فرمائیں۔ روزہ رکھنا، ہمیں جب کوئی بچپن میں پوچھتا تھا یا آج ہم جب اپنے بچوں کو، اپنے پیارے پھولوں کو پوچھتے ہیں بیٹا روزہ رکھا ہے، تو وہ کہتا ہے جی رکھا ہے۔ کہاں رکھا ہے؟ فریج میں رکھا ہے، پیٹی میں رکھا ہے، سیف میں رکھا ہے۔ یہ ہے روزہ رکھنا۔ ایک ہوتا ہے روزہ پانا۔ ہم آج اپنا اگر محاسبہ کریں تو ہم میں سے الا ماشاء اللہ روزہ رکھنے والے زیادہ ہیں، روزہ پانے والے بہت کم ہیں۔ وہ تو بچپن تھا نا، ہم کہتے تھے پیٹی میں رکھا ہوا ہے، اب ہم نے پیٹ میں رکھا ہوا ہے، بس کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ جبکہ ملاوٹ بھی ہو رہی ہے، غیبت بھی ہو رہی ہے، چغلی بھی ہو رہی ہے، گالی گلوچ بھی ہو رہا ہے، فراڈ بھی ہو رہا ہے، دھوکہ بھی ہو رہا ہے، بلکہ سود سے کمایا ہوا رزق بھی ہم سحر و افطاری میں کھا رہے ہیں۔ روزہ یہ رکھنا ہے، یہ پانا نہیں ہے۔ رکھا ہے، آپ نے بھی رکھا ہے جیسے بچے رکھتے ہیں، یہ پانا نہیں ہے۔ روزہ پانا ہوتا ہے احتساب کے ساتھ روزہ رکھا جائے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ہر چیز سے رک گیا۔ جیسے اس کا اصطلاحی معنی ہے نیت کے ساتھ۔ آپ فجر سے پہلے روزے کی نیت لازم ہے، نیت کے ساتھ فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جانا اور ازدواجی تعلقات سے رک جانا، جبکہ یہ چیزیں حلال ہیں، کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، ازدواجی تعلقات بھی حلال ہیں، لیکن یہ روزے میں حکم کیا ہے کہ رک جانا ہے، ان تینوں چیزوں سے رک جانا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ حلال کام سے اگر رک جانا ہے تو حرام کام تو بالاولیٰ ہم سے دور رہیں۔ روزے میں ہم حلال کام تو رک جاتے ہیں، یہ جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کاموں سے رکنا ہے، لیکن حرام کام ہمارے ارد گرد آگے پیچھے ویسے ہی رہتے ہیں۔ وقت گزارنے کے لیے لمبی لمبی ہم فلمیں دیکھ لیتے ہیں، ڈرامے دیکھ لیتے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے۔ وقت گزارنے کے لیے ہم ایسی غیبتیں شروع کرتے ہیں، ایسے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں شروع ہوتی ہیں کہ وقت گزار رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، وقت نہیں گزر رہا، روزہ لگ رہا تھا، یہ کام شروع کر دیں۔ جب ایک حلال کام کو روکنا اور حلال کام سے رکنا یہ روزے کا درس ہے اور تربیت ہے، حرام کام تو دور کی بات ہے نا۔ روزے کو ہم نے صرف ایک ثواب سمجھا ہوا ہے، بڑا ثواب ملے گا، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ روزہ خالصتاً میرے لیے ہے، اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی اجر دے گا۔ کیوں؟ یہاں تو پتہ چلتا ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کس قدر مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے روزے میں۔ روزہ ایک بہترین تربیت ہے، ہم نے اس کو صرف ثواب کے لیے رکھے، لیکن یہ تربیت ہے بہترین۔
الصوم لی وانا اجزی بہ، ثواب مل جائے گا بس ٹھیک ہے، اللہ ثواب دے گا، اللہ جانتا ہے ہم نے کچھ نہیں کھایا پیا، اور باقی جو گناہ کیے ہیں وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ روزہ ایک تربیت ہے. کس کی تربیت؟ سب سے پہلے جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی، لعلکم تتقون، تقوی کی تربیت ہے. روزہ آپ کے اندر، ہمارے اندر، میرے اندر تقوی پیدا کرتا ہے. یہ تربیت ہے روزے کی، تقوی. تقوی کا معنی عام کیا جاتا ہے اللہ کا ڈر. یہ تربیت ہے روزے کی. اور یہ روزہ رکھنے کا ایک بہترین سبق بھی ہے، بہترین درس بھی ہے، اور بہترین اجر بھی ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل ہو جاتا ہے. اب تقوی کا عام معنی ہوتا ہے اللہ کا ڈر. اب ڈر کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کو بڑی ڈراؤنی چیز ہے جس سے ڈرا جائے؟ نہیں. عام ڈر اور اللہ تعالیٰ کے ڈر میں ایک بنیادی فرق ہے، سمجھیں اس کو. عام انسان ڈرے نا، سانپ سے انسان ڈرتا ہے، بھاگتا ہے. جس چیز سے انسان ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے، اس سے دور جاتا ہے. ڈر ہوتا ہے نا، استاد سے ڈر ہے، والدین سے ڈر ہے، بھاگتا ہے بندہ. یا کسی بھی ایسی آفت سے ڈر ہے، انسان بھاگتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے، وہ جس قدر اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کو حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کے اتنا ہی انسان قریب ہو جاتا ہے. یہ ہے فرق عام ڈر اور اللہ کے ڈر میں. اگر تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ڈر نے اپنے قریب نہیں کیا تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کا ڈر حاصل نہیں ہوا. آپ کو روزے کا کوئی پھر فائدہ نہیں ہوا کہ آپ کو روزہ رکھنے کے بعد بھی تقوی حاصل نہیں ہوا. روزہ رکھ لی ہے، اللہ کا ڈر حاصل. اس کی مثال ایسے سمجھیں آپ. ایک بچہ ہے چھوٹا، والد اس کو پکڑتا ہے، ایسے اچھالتا ہے اوپر کی طرف. وہ بچہ ڈرتا ہے کہیں میں گر نہ جاؤں. ایک مرتبہ ایسے اچھالتا ہے نا، بچہ روتا ہے، والد پھر پکڑ لیتا ہے اس کو. پھر دوسری مرتبہ اچھالتا ہے، بچہ پہلے سے کم روتا ہے، والد پھر پکڑ لیتا ہے. تیسری مرتبہ پھر اچھالتا ہے، بچہ بالکل رونا ختم. بچہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے، انجوائے کرتا ہے، بچہ مزے لیتا ہے. وہی چیز ہے، وہی عمل ہو رہا ہے، ہوا میں اچھالا جا رہا ہے. کیوں؟ اب اس بچے کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ میں اب محفوظ ہاتھوں میں ہوں، میں ضائع نہیں ہو سکتا، میں گر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ مثال تو کوئی نہیں ہم دے سکتے، لیکن سمجھانے کے لیے میں ایک بات کر رہا ہوں. یہ تقویٰ ہے. جب یہ تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے انسان کو، پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اب اللہ کی حفاظت میں ہوں، اب شیطان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اب مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اگر نقصان ہوگا بھی تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے. بہرحال یہ ہوتا ہے تقویٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے میں قریب بھی ہوں، اور میں سب سے زیادہ جاننے والا بھی ہوں، اور سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر جس قدر زیادہ ہوتا ہے، انسان اس قدر اللہ کے قریب ہوتا ہے، جبکہ دنیا کی چیزوں سے انسان بھاگتا ہے جس قدر ڈرتا ہے. یہ رمضان المبارک، یہ چند گھڑیاں، یہ چند لمحات، یہ اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا تحفہ، اس کی قدر، اس کی اہمیت کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ کی ہر چیز اہمیت کے حامل ہے، لیکن بعض جگہیں، بعض مہینے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک الگ امتیازی خصوصیات سے نوازا ہے. جیسے مکہ مدینہ، الگ خصوصیات ہیں ان جگہوں کی. ہر بندہ اس کا دل اس طرف لپکتا ہے، ہر مومن کا اس طرف دل لپکتا ہے. جو وہاں رہنے والے ہیں بار بار جاتے ہیں، جو دور رہنے والے ہیں ان کا دل بھی کرتا ہے کہ میں ضرور اللہ تعالیٰ کے گھر میں جاؤں، میں وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگوں. جہاں ایک نماز کی 1,00,000 نماز بنتی ہے، وہاں جا کے میں نمازیں پڑھوں. اور پوری دنیا کے مومن مسلمان اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ایک محبت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو ایک امتیازی خصوصیت سے نوازا ہے.
اس لیے تو کفار کو وہ جگہ اچھی نہیں لگتی، وہ آئے دن نئی سے نئی پلاننگ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح یہ رمضان المبارک کا مہینہ باقی مہینوں سے امتیازی خصوصیات رکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی رحمت نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم میں روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ اب یہ رمضان المبارک کی خصوصیات دیکھیں جو باقی مہینوں میں نہیں ہیں۔ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں، یہ 3 چیزیں۔ اب 2 چیزیں مزید فرمایا، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں، بلکہ دوسری روایت میں ہے جنت کے جتنے دروازے ہیں کھول دیے جائیں، کوئی دروازہ بند نہ کیا جائے، اور جہنم کے جتنے دروازے ہیں ان کو بند کر دیا جائے، کوئی دروازہ کھلا نہ رہے۔ اور 5ویں خصوصیت کہ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ جو بڑے بڑے سرکش شیطان ہوتے ہیں ان کو جکڑ لیتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ پہلے بات تو یہ سمجھیں کہ یہ 5 خصوصیات باقی مہینوں میں نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو امتیازی خصوصیات دی ہیں، باقی مہینوں میں نہیں ہیں۔ اب اس میں جو شیطان کو جکڑنے والا معاملہ ہے نا، اس میں ہمارے سادہ بھائی جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں شیطان جو ہے وہ جکڑ لیا جاتا ہے، تو وہ دیکھیں اس نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، رمضان المبارک کا روزہ رکھا ہوا ہے، پھر بھی وہ شیطان کی بات مان کر جھوٹ بول رہا ہے، اس کی ویسی زندگی گزر رہی جیسے پہلے تھی رمضان کی۔ شیطان کہاں جکڑا ہوا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال کے اندر آپ کی نیت مسئلہ سمجھنے کی ہونی چاہیے، پھر سمجھ آئے گی۔ اب اس کی مثال یہ ہے، ایک برتن ہے، وہ سیدھا ہے تو تب ہی اس میں پانی یا کھانا داخل ہوگا۔ اگر وہ برتن ہی الٹا ہے اس میں پانی داخل ہو سکتا ہے؟ اب عقل ہی الٹی ہو گئی تو کوئی بات سمجھ آئے گی؟ سمجھنے کی غرض سے سوال کریں۔ اب کہتے ہیں شیطان تو جھگڑا ہوا ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر اس کو سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ سرکش شیطان جکڑے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے شیطان نہیں جکڑے ہوئے، بڑے بڑے شیطان سرکش جکڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں ان کی بھی جو وسوسہ اور شر پھیلانے کی طاقت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو رمضان المبارک میں نیکی کو دل کرتا ہے اور گناہ سے بچنے کو دل کرتا ہے، باقی مہینوں میں ایسے نہیں ہوتا۔ مومن کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ نیکی کرنے کو اس کا جی چاہتا ہے۔ یقین کریں رمضان المبارک کے علاوہ ہم 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے حد 5 گھنٹے بھوکا رہ سکتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کی یہ ایک خصوصیت ہے نا، اس کی برکت ہے نا کہ ہمارا قیام کرنے کو دل کرتا ہے، تلاوت کرنے کو دل کرتا ہے، نیک کام کرنے کو دل کرتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ وہ وسوسے کی جو شیطان کی طاقت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس وجہ سے نیکی کرنے کو دل کرتا ہے، گناہ سے بچنے کو دل کرتا ہے۔ باقی اپنا اپنا ایمانی لیول ہے نا، جس کا ایمان عروج پر ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا ہی محفوظ فرما دیتا ہے۔ اب بڑے جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اس لذت کو پاتے ہیں، خاص طور پر یہ ان کے لیے ہے جو بڑے جن کا ایمان ایک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ایک اوپر کے لیول پر ہوتا ہے نا، وہ اس چیز کو، اس لذت کو محسوس کرتے ہیں کہ ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے ہر چیز، وہ بچ جاتے ہیں۔ جو عام بیچارے جن کا ایمان پہلے سے کمزور ہوتا ہے وہ نہیں بچ سکتے۔ اب اگلی بات کہ ایک عادت ہوتی ہے، 11 ماہ جو انسان کو عادت پڑی ہوتی ہے اس وجہ سے بھی انسان گناہ کرتا ہے، اور ایک ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سائیکل ہوتا ہے، سائیکل انسان چلاتا ہے، جب اس کو بڑی تیزی سے پاؤں مارتا ہے، پیڈل اس کو چلاتا ہے، تو پھر پیڈل مارنا روک دیتا ہے اور بڑی دور تک سائیکل بغیر چلائے چلتا رہتا ہے۔ یہ ہوتی ہے پرانی عادت، ٹھیک ہے؟ اور پھر ماحول کا اثر بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے ایمان اس کی فکر کریں، بجائے اس کے کہ آپ یہ فکر کریں شیطان تو جھگڑا ہوا ہے تو میں گناہ نہیں کر سکتا، تو پھر بھی گناہ کرتا ہے، یہ پھر شیطان جھگڑا ہی نہیں ہوا۔ اس طرح کے سوال نہیں کرنے چاہیے۔
اب یہ جو مہینے کی فضیلت ہے جو میں نے بیان کی ہے، یہ باقی مہینوں میں یہ فضیلت کسی مہینے کی نہیں ہے۔ اب روزے کے چند اسباق ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ آپ اس مہینے میں اپنی مصروفیات کو ترتیب دیں اور زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کے لیے آپ نکالیں۔ نمازیں وقت پر پڑھیں، تلاوت کریں، سنتے پڑھیں، قیام اللیل کریں۔ اور اس کے بعد دوسرا سبق یہ ہے کہ بلند ہمتی کے ساتھ اس ماہ کا آپ نے گزارا کرنا ہے، اس ماہ کے اندر آپ نے روزے رکھنے ہیں بلند ہمتی کے ساتھ۔ یہ نہیں ہو میری طبیعت خراب ہے میں روزہ چھوڑ دیں۔ اور دیکھیں بزرگ، بڑے بڑے بزرگ، مزدوری کرنے والے، محنتیں کرنے والے، وہ روزہ رکھتے ہیں بلند ہمت۔ اور جب انسان کی نیت ہو نا کہ یہ بہت زیادہ اجر ملنے والا ہے مجھے، تو پھر اللہ تعالیٰ بلند ہمت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ بلند ہمتی کے ساتھ آپ نے اس ماہ کو گزارنا ہے اور روزے سارے کے سارے رکھنے ہیں، اور اس طرح رات کا قیام کرنا ہے۔ مساجد میں اچھے اچھے قرآن کرام کا اہتمام، یہاں پر بھی اہتمام ہے ماشاءاللہ، باقی مساجد میں بھی اچھا اہتمام ہے۔ رات کا قیام کریں۔ باقی 11 ماہ تو اللہ کی توفیق مل جائے تو مل جائے، وگرنہ کون کرتا ہے رات کا قیام؟ لیکن اس ماہ میں کوشش کریں کہ ہم نے رات کا قیام کرنا ہے۔ کیوں؟ حدیث مبارکہ ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرنے کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے ماہ میں رات کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ فائدہ ہے، رات کا قیام کریں، اس کا اہتمام کریں، اور اسی طرح تلاوت قرآن اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں۔ قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ شہر رمضان انزل فیہ القرآن، قرآن پاک نازل ہی اس ماہ میں کیا گیا، بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور اس ماہ میں قرآن پاک زیادہ پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ میرا تو اپنا تجربہ ہے، باقی 11 ماہ اس لذت کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا جاتا جس لذت کے ساتھ رمضان المبارک میں پڑھا جاتا ہے۔ اور زیادہ وقت دیں۔ ہمارے اکابرین، ہمارے محدثین، ان کا کیا طریقہ کار تھا؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، وہ اس رمضان المبارک کے ماہ میں 41 قرآن پاک پڑھتے تھے۔ کتنے ہیں؟ بول لینا مل کر، 41۔ تو یہاں وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو ایک بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، یہاں وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو بڑی مشکل سے 3-4 پارے پڑھتے ہیں۔ 41 قرآن پاک، اور وہ کیسے پڑھتے تھے 41 قرآن پاک؟ ان کا طریقہ تھا کیسے کہ 11 قرآن پاک انہوں نے قیام اللیل میں ختم کرتے، 11 قرآن پاک تراویح میں، قیام اللیل میں لمبا لمبا قیام کرتے، 2-2 3-3 4-4 پارے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہاں پر ہمارے مولانا عبداللہ شرک پوری حافظہ اللہ تعالی، مسجد قدس حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی والی، وہاں پر پچھلے سال کی بات ہے، وہ کرسہ محترم نے 2 رکعتوں میں 7 پارے پڑھے، پھر سنا ہے انہوں نے 10-11 پارے پڑھے۔ یہ قرآن یاد ہو، لذت کے ساتھ بندہ پڑھے تو کیوں نہیں پڑھے جاتے ہیں۔ 11 پارے امام بخاری رات کو قیام میں پڑھتے، اور 1 قرآن پاک روزانہ دن کو مکمل کرتے۔ اللہ اکبر، روزانہ دن میں 1 قرآن پاک مکمل کرتے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ اس لیے تلاوت قرآن کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت کے ساتھ اذکار کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں۔ ایسا کریں کہ 30 روزے ہیں، چلیں اب تو 28 رہ گئے ہیں شاید، یا 27 رہ گئے ہیں، تو اب آپ ایسا کریں کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر 1 دعا قبول کروائیں اللہ تعالیٰ سے۔ اتنی ہوتی ہیں، 27 28 30 دعائیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، روزانہ کی بنیاد پر 1 دعا اللہ سے منائیں۔ نمازیں پڑھ کر جو قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اذان سے لے کر نماز کے درمیانی وہ قبولیت کی گھڑی ہے، اس گھڑی میں دعائیں مانگیں اللہ سے۔ روزہ بھی رکھا ہوا ہے، قیام بھی کرتے ہیں، اور جب دعائیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا نا۔ اور مانگتے ہی نہیں ہیں ہمارا تو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہی نہیں ہے، اور کوشش کریں گے تو مل جائے گا، نہیں کریں گے تو وہ بات اپنی جگہ برقرار ہے میرے بھائی۔ اللہ سے دعا مانگیں، اور یہ 27 28 دعائیں ترتیب بنا لیں، آج میں نے یہ اللہ سے لینا ہے،
اللہ دے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نولیہ ما تولی، اور جس طرف انسان جاتا ہے میں اس کو اس طرف ہی بھیج دیتا ہوں، چاہے وہ جہنم کی طرف کیوں نہیں جا رہا. جب آپ کا اپنا ذہن بن گیا اللہ کے بارے میں تو اللہ بھی آپ کو اس طرف ہی پھیر دیتا ہے. پھر یہ نہ کہیں کہ میں الٹے راستے پہ جا رہا ہوں، اللہ سیدھے راستے پر ایسے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کچھ اختیارات اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا ہے، یہ سیدھا ہے، یہ الٹا ہے، یہ نیک اعمال ہیں، یہ برے اعمال ہیں، ان سے بچو، ان کو کرو، حکم دے دیا. اب کرنا تو آپ نے. اب آ جا کر ساری بات یہ شیطان پہ ڈال دیتے ہیں، شیطان نے کروایا، ہو غریب دبا. مطلب کہ اتنا ہر کام الٹا خود کرتے ہیں، شیطان پہ ڈال دیتے ہیں. بھائی آپ کے خود بھی سینس ہونی چاہیے. آپ کے خود اندر نفس ہے، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، ان کی جنگ ہوتی ہے آپس میں. آپ امارہ کے سن کر غلطیاں کرتے ہیں، لوامہ کے سن کر آپ گناہ چھوڑتے نہیں ہیں. قصور تو آپ کا بھی ہے نا. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اذکار کریں، ذکر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کریں. زیادہ سے زیادہ نبی رحمت، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں تیز ہوا سے بھی زیادہ صدقہ خیرات کرتے. آپ اندازہ کیجئے تیز ہوا سے زیادہ کہاں سے مثال لے کے ہیں یہ والی. تیز ہوا سے زیادہ. اللہ اکبر. بہرحال جتنی بھی آپ کی استطاعت ہو صدقہ کریں، اور اس ماہ سے آپ تربیت حاصل کریں. تربیت حاصل کریں اس ماہ سے. جس طرح نیکی کا ایک جذبہ ہوتا ہے، فہم دین اس کی کوشش کریں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور رمضان المبارک سے تربیت حاصل کریں کہ باقی سال بھی ہم نے ایسے گزارنا ہے. عبادت میں ذوق، ایمان کی لذت، ایمان کی مضبوطی جو اس ماہ میں ہو اس کو ایسے ہی رکھیں، اس سے تربیت حاصل کریں. اور سخاوت بھی اس ماہ میں جو میں نے ابھی بتایا کہ اس کو بھی پورا سال جاری رکھیں. اور تقویٰ کا سبق حاصل کریں، صبر حاصل کریں. تقویٰ بھی اس سے سیکھیں اس ماہ سے، اور صبر بھی سیکھیں کہ کیسے ہم صبح سے لے کر شام تک صبر کرتے ہیں. تقویٰ کیسے ہم اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ہر چیز سے دور بھاگتے ہیں اور ہر گناہ سے بھاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. یہ بھی سبق اس سے سیکھیں. اور استقامت کہ کیسے ہم استقامت کے ساتھ آخری روزے تک ہم روزہ رکھیں گے، آخری ماہ کے آخر تک ہم قیام کریں گے. اور یہ استقامت جو ہے اس کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئیں. اور ایک جو بڑی خاص بات ہے وہ یہ ہے خواہشات نفس پر قابو. یہ بھی ایک تربیت ہے اس روزے کی، اس کو بھی حاصل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ روزے کے جتنے اسباق ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.